اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم جس چیز کی بات کریں گے یہ پارا کیم النار بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو جو میں بناؤں گا اس میں پھر آپ کو رنگ بھی بتاؤں گا، شنگرف سے گندھک آملہ سار سے کیسے رنگ بناتے ہیں۔ آج جو ہم پارا بنائیں گے نا، یہ باہر نہ جانے والا پارا ہے۔ اکثر میسج آتے ہیں لوگوں کے کہ سر ایسا بھی پارا بتائیں جو باہر نہ جائے۔ تو بھئی آج جو پارا بتا رہا ہوں یہ کمال کا پارا ہے، باہر نہ جانے والا پارا ہے۔ یہ 5 تولہ با وزن رہتا ہے۔ جب آپ اس کو نہار کرتے ہیں، چکر دیتے ہیں، با وزن نکلتا ہے 5 تولہ۔ بہت ہی کمال کا ہے۔ آپ اس کی گرہ میں بھی لے جا سکتے ہیں، اس کو جس عمل میں لینا چاہیں آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی آپ کو گھنٹی کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کر دیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے دوستو کہ 1 پاؤ آپ نے ان بوجھ چونا لینا ہے، 1 پاؤ، اور 1 پاؤ آپ نے نوشادر لینا ہے۔ ان دونوں کو آپ نے اچھے سے کھرل کر لینا ہے بہترین طریقے سے۔ جب آپ ان کو اچھے سے کھرل کریں گے تو یہ آپ کو ملائمت کا ایک ملائم سا بن جائے گا۔ ملائم بنا لیں اس کو۔ 2 نمبر آپ نے کٹھالی لے لینی ہے اور اس کٹھالی میں رکھ کے اس کو چک کر لینا ہے۔ جب دیکھیں کہ آپ پگھل کر سرخ پانی بن جائے تو اب آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے۔ ایک احتیاط یہاں پہ کرنی ہے کہ جس برتن میں آپ نے باہر نکالنا ہے وہ آپ کا برتن خشک ہونا چاہیے، نہ تو وہ گیلا پانی سے گیلا ہو نہ وہ گھی سے گیلا ہو، کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ جب آپ باہر نکال لیں گے تو یہ ٹھنڈا ہونے پر زرد مائل رنگ کا ہوگا، زرد مائل کلر کا ہوگا۔ یہ جو آپ کا آنب چونا و نشادر ہے یہ زرد مائل رنگ کا ہوگا۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو کھرل کر لیں اچھے سے، اور 2 کلو پانی لے لیں کسی برتن میں اور اس میں ڈال دیں، اور آپ نے اس کا مقطر لے لینا ہے۔ اسی طرح 2 سے 3 بار اس کا مقطر لے لیں، اور مقطر لینے کے بعد اس کو آگ پر رکھیں، آگ پر رکھ کر خشک کریں۔ جب پانی خشک ہوگا تو آپ نے اس کو جو باقی نیچے بچ جائے گا، پانی خشک ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ہوا میں رکھ دینا ہے۔ جیسی ہوا میں رکھیں گے، ہوا میں آپ کسی کانچ کے برتن میں رکھ سکتے ہیں، کسی روغنی ہانڈی میں رکھ سکتے ہیں، کسی بھی چیز میں رکھ دیں تو یہ تیل ہو جائے گا۔ اس تیل کو ہم ہوائی تیل کہتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہوائی تیل بنا لیتے ہیں، تو یہ ہوائی تیل ہے۔ یہ کتنا مشکل نہیں ہے ہوائی تیل بنانا۔ یہ جو تیل بنا ہے اس کو ہوائی تیل کہتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 تولہ یہی ہوائی تیل لے لینا ہے اور 10 تولہ گندھک لے لینا ہے، تیزاب۔ جیسے ہی اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ جم جائے گا۔ اب آپ نے اس کو آگ پر رکھ کر خشک کر لینا ہے۔ جب خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو اچھے سے کھرل کر لینا ہے۔ کھرل کر کے اس کو پھر سے آگ پر پاؤڈر کو پھر خشک کر لیں، مزید خشک کر لیں۔ جب دیکھیں آپ کے یہ اچھے طریقے سے خشک ہو گیا ہے تو اب آپ نے ½ کلو مٹی کا تیل لے لینا ہے اور اس میں یہ ڈال دینا ہے، پاؤڈر اس میں ڈال دیں، اور 5 تولہ پارا بھی اس میں ڈال دینا ہے۔ اب ایک پرانے زمانے میں ایک دیے ہوتے تھے جو سونار لوگ سونا پگھلانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کی لائٹ کو۔ وہ آپ نے دیا لے لینا ہے اور اس کی لائٹ پر آپ نے اس کو 3 گھنٹے پکانا ہے۔ تو یہ پکتے پکتے اس حالت میں ہو جائے گا جیسے ایک گاڑھا مواد ہوتا ہے نا، اس طرح کا گاڑھا مواد بن جائے گا۔ اب اس گاڑھے مواد کے اوپر سے آپ نے آگ لگا دینی ہے۔ اوپر سے جب آگ لگے گی نا، لگ جائے گی، اوپر آگ لگ جاتی ہے اس کو، تو آپ کا پارا کہیں نہیں جائے گا، پارا اندر ہی رہ جائے گا اور یہ جل جائے گا اوپر سے۔ اب آپ نے پارے کو باہر نکال لینا ہے اور راکھ بھی محفوظ کر لینی ہے۔ یہ راکھ بھی کام کی ہوتی ہے، آگے کام آئے گی۔ پھر سے آپ نے ½ کلو مٹی کا تیل لینا ہے، نوشادر 10 تولہ لینا ہے اور 10 تولہ گندھک کا تیزاب لینا ہے، اور اس کے اندر ½ کلو مٹی کے تیل میں پکانا ہے، اور وہی پارا آپ نے 5 تولہ بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ 4 سے 5 گھنٹے 6 گھنٹے آپ اس نے اچھی طرح پکانا ہے۔ جب پکتے پکتے پھر آپ نے اس کے اوپر سے آگ لگا دینی ہے ویسے ہی،
آگ لگنے کے بعد اب جو پارا نکلے گا نا اس میں سے، وہ پارا بہت زبردست ہے۔ یہ پارا کیم النار پارا ہوتا ہے، کمال کا ہوتا ہے، لاجواب پارا ہے۔ یہ ایسا زبردست پارا ہے کہ آپ اس کی گرہ بنو گرہ بنے گی، لیبارٹری پاس ہوگا، تیزاب بھی ہوگا، تیزاب میں نہیں اڑے گا، ذرا سا بھی نہیں اڑتا، لیبارٹری پاس ہوگا۔ اور یقین جانے حملان جوڑے میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوگا، حملان جوڑا بنائے گا اور با کمال جوڑے کا کام کرے گا۔ اگر آپ اس کو تیزاب شورہ میں ڈال کر آپ اس کو پاؤڈر بنا سکتے ہیں، مطلب پاؤڈر بنا کے آپ پاؤڈر سے کام لینا چاہیں تو تیزاب شورہ میں ڈالیں، اس کو بنائیں، پکائیں آگ کے اوپر، تو یہ پاؤڈر بن جائے گا۔ جب اس کو آپ چکر دیں گے نا، چکر پورے وزن میں آئے گا۔ اگر 5 تولہ جو پارا نکلا ہے، جب آپ اس کو چکر دیں گے تو 5 کا 5 تولہ نکلے گا۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ تھوڑا بہت کم زیادہ کم ہو جاتے ہیں، 1 گرام 2 گرام 5 گرام بھی کم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ 5 کا 5 تولے وزن میں پورا آتا ہے۔ اگر آپ اس کو کافور کے ساتھ سم الفال وغیرہ جیسے ہو گئے، ان کے ساتھ اگر آپ چکر دینا چاہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ چکر دے سکتے ہیں۔ کسی کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، کوئی اس کی گرہ بنا کے اس سے کام لیتا ہے، کوئی اس کو کسی اور طریقے سے کام میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو دوستو یہ ہر انسان کا اپنا کام ہوتا ہے۔ تو میرا کام تھا صرف آپ لوگوں کو نا اس چیز کو بتانا، پھر آگے دیکھیں آپ کا کام ہے اس کو کرنا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی دے۔ میرا کام جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی چیز بتانا جو کہ میرے اپنے تجربات سے گزر چکی ہے۔ تو اس لیے آج میں نے آپ کو کیم النار پارا بتایا ہے، جو کہ باہر نہیں جاتا، اندر ہی رہتا ہے اور حملان جوڑے کا کام کرتا ہے، ایسڈ پروف ہے، تیزابی پارا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ اب تک کے لیے دیں اپنے بھائی کو اجازت، ملیں گے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔